چوتھے نمبر پر ہے لوگوں کے کلام کی مثل کلام نہ کرنا، مطلب جب آپ وضو کریں تو وضو چونکہ ایک عبادت ہے تو اس لیے اس کے اندر آپ دعائیں پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، لوگوں کے کلام جیسے کوئی کلام نہ کریں، دنیاوی باتیں نہ کریں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو تو اس وقت بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے یا وضو کریں، اس سے آپ کو زیادہ نورانیت حاصل ہوگی۔ اور نمبر 5 ہے، دیکھیں دل سے نیت کرنا، یہ تو وضو کی سنتوں میں سے ہم نے ایک سنت پڑھ لی تھی، دل کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ زبان سے بھی دہرا لیں، زبان سے بھی کہہ دیں کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دل کی نیت کو اور زبان کے فعل کو جمع کرنا، مطلب یہ کہ زبان سے بھی نیت کر لینا، یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نمبر 6، دعائیں کرنا ماسورہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنا دوران وضو، وہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ایک دعا ہے جو کہ منقول ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، تو یہ دعا بھی آپ وضو کے درمیان پڑھ لیں، تو یہ بھی وضو کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت نے ذکر کیا والتسمیۃ عند کل عضو، ساتواں ادب